सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज कर्फ्यू का 42वां दिन है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में जो हिंदुस्तान कर रहा है वो बनी हुई है। पाकिस्तान सफारती लिहाज से बहुत तेज़ी से दबाव बढ़ा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, और साथ ही पाकिस्तान की एडवोकेसी, पाकिस्तान की लॉबिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बहुत तेज़ी से कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अमरीकी जो सदारती उम्मीदवार हैं उनसे पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट्स रहनुमाओं की, बड़े बिजनेस टाइकून्स की मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान के साथ जो हिंदुस्तान का रवैया और ख़ुसूसन कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। जो 3-4 बड़े रहनुमा पिछले एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स रहनुमाओं से और पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून से मुलाकातें करते रहे, और जिसमें पाकिस्तान के हक़ में खतूत भी हमें नज़र आए और मीडिया टॉक्स भी नज़र आई, और तमाम चीज़ें बहुत खुलकर सामने आई जिससे इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। उसके अंदर जो बाइडेन जो नायब सदर रह चुके हैं अमेरिका के, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया। इसके अलावा कैमला हैरिस ने बहुत उम्दा बयान दिया, और मुख्तलिफ ट्वीट्स हमने देखे, मुख्तलिफ लेटर्स हमने देखे। इन तमाम काविशों कोशिशों के पीछे अगर 2-4 शख्सियतों के मैं नाम लूँ जो पाकिस्तानी हैं और जो मुसलसल भरपूर अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें नौमान हुसैन साहब हैं, डॉक्टर आसिफ महमूद हैं, और सबसे बढ़कर ताहिर जावेद साहब हैं जो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नैरेटिव खोलकर सामने लाया जाए। मोदी सरकार को, हिंदुस्तान को जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वो मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं वो बताई जाएँ, दिखाई जाएँ, और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे फौरी तौर पर कर्फ्यू का खात्मा हो, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर काबू पाया जाए। फौरी तौर पर जो सड़कें सुनसान हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो जनाजे हो रहे हैं उनकी नमाज जनाजा नहीं हो रही हैं। ईद की नमाज से लेकर हमने देखा कि रमज़ान, उससे पहले रमज़ान, उसके बाद फिर मुहर्रम, उसके बाद फिर जुमे की नमाजें, उसमें जो है नमाजियों को जाने नहीं दिया जा रहा, स्कूल बंद हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर। तमाम चीज़ें एड्रेस हो रही हैं। एक बार फिर मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर अमेरिका से ह्यूस्टन से मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान की लॉबिंग एडवोकेसी में बहुत तेज़ी से कामयाबियाँ पाकिस्तान ने हासिल की हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों वाला मामला है मकबूजा कश्मीर में, और हिंदुस्तान अब अगले मरहले के अंदर मोदी सरकार अब अमेरिका पहुंच रही है, और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ह्यूस्टन के अंदर एक जलसा भी करने वाले हैं। आज हमने ये भी खबरें देखी हैं कि ह्यूस्टन के अंदर मुजाहरे भी हुए हैं, सिख जो हैं कश्मीरियों के साथ मिलकर जो है मुजाहरे कर रहे हैं। ये एक सिफारती जंग, लॉबिंग एडवोकेसी की जंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपका हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र अमरीकी जो हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर तो पाकिस्तान के साथ दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी शख्स जो थोड़ी बहुत भी इसके अंदर अटेंशन पे करता है इस सिचुएशन को तो उसको क्लियरली इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ वन साइडेड, कि एक तरफ नते लोग घरों में महसूर हैं, और दूसरी तरफ जो गन्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही है। तो ये दिस टाइम ऑफ हम जो 21st सेंचुरी के अंदर ये अनबिलीवेबल सिचुएशन है। तो जब भी उनसे किसी से भी बात की गई है, it's totally the matter of you go in front of people and अगर आपको इतना चांस मिल जाए कि आप 15 मिनट बात कर लें किसी से, तो I had my experience कि भी हर बंदे को समझाया जा सकता है। और भी एक चीज़ मैं वाज़ेह करूँ, जैसे आपने भी बोला है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट इस वक्त पाकिस्तान का डायस्पोरा है, ख़ास तौर पे जो यूरोप और अमेरिका के अंदर, उनको वो जब आप देखेंगे कि जब वो उन्हीं लाइंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं जिन लाइंस के ऊपर आपके ऑफिशियल्स एम्बेसीज के अंदर कर रहे हैं, तो आपका जो बातों का असर है उसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिसमें बाकी कम्युनिटीज़ भी उसके अंदर से निकल के बाहर आती हैं। अभी हम इंशाल्लाह आगे इसको बढ़ाएंगे और इसको लेकर के जा रहे हैं इंटरफेथ। मैंने अभी पर्सनली
50 پیسٹرز کو کانٹیکٹ کیا ہے جو آپ کہہ لیں کہ ٹاپ ناچ جو کرسچن پیسٹرز اینڈ ریورنس کو ان کو میں نے کوشچن کیا کہ دس از اے ٹائم فار یو نیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ رائٹ آن اٹ. تو جب یہ چیزیں اور اس طرح اور آگے بڑھیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں پھر یہ موومنٹ جو ہے نا وہ اس کی ڈائریکشن کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی. تو یس یو آر رائٹ, ہر شخص لگا ہوا ہے, لوگ 2-3 میٹنگز کر رہے ہیں ایوری ویک کہ بھی اس کی جو کس طرح اس کو مودی کے جو ایکسپوز کیا جائے. اور آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں گے, بے شک مودی آ کر کے یہاں پہ اور جلسہ بھی کر رہا ہے اور جو کچھ بھی چیزیں, لیکن جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. میئر ہیوسٹن کو فائنلی یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑی ہے کہ جس طرح ایک جگہ مودی کو جلسے کے لیے دی گئی ہے, اسی طرح ہیوسٹن کے اندر میئر نے ڈیزگنیٹڈ پلیس پروٹیسٹر کو بھی دی ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ دس از اے ایکول تھنگ, دس از اے ایکول اسٹرینتھ آن دی ادر اینڈ. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہم ایوری ڈے بیسس کے اوپر ڈیولپمنٹ جو ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جس دن یہ اپنا جلسہ کرے گا مودی, تو اس دن کے بعد جو اگلے دن کے نیوز پیپرز ہیں وہ اس کے جلسے کے ساتھ ساتھ جب پروٹیسٹرز کو کا کھڑے ہونے کو بھی اس کے اندر لکھیں گے تو یہ بہت بڑا ایک میسج جائے گا. اس وقت سب سے بڑی اسٹرگل جو اس کیمپ کے اندر لوگوں کو, ان کو مودی کو ہو رہی ہے کہ لا میکرز کو وہ ایوری ڈے بیسس کے اوپر کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ مودی کو آ کر کے ملیں. جو اس وقت فرام ون اینڈ آف دا کنٹری ٹو دی ادر اینڈ ان کی بہت بڑی کوشش ہے کچھ لوگ, اور وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس چیز کو, یہ رانگلی ایڈورٹائز کر رہے ہیں جس کے اندر کہ جی اتنے لوگوں نے. بہرحال یہ ایک اسٹرگل پوائنٹ ہے میرے حساب سے ان لوگوں کے لیے. دیکھیں آج کی ڈیٹ کے اندر اگر بندے 50,000 یا 10,000 یا 20,000 اکٹھے کرنا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جلسے پہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں ہے. میں سادے لفظوں میں بولوں گا کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ کتنے پروٹیسٹر باہر کھڑے ہوں گے, یہ مقابلہ ہوگا, جو دھوپ کے اندر کھڑے ہوں گے, جو بھوکے پیاسے باہر کھڑے ہوں گے, شیڈ بھی ان کے اوپر نہیں ہوگا اپنی وہ. یعنی اگر آپ 50,000 بندے اندر کھڑے رائٹ انوائرمنٹ کے اندر کھڑے کرتے ہیں اور باہر اگر 5,000 بندے بھی کھڑے ہو گئے تو دیٹ ول سینڈ اے سگنل کہ یعنی لوگوں کے اندر کتنی اینگر ہے اور لوگ کتنے اس بندے کی رانگ ڈوئنگ کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے کھڑے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مودی کے گلے میں لٹک گیا یہ ٹرپ, اور مودی کے گلے میں لٹک گیا یہ ایکشن جو اس نے کشمیر کے اندر کیا. طاہر صاحب, یہ مودی کے گلے میں لٹک ہی گیا ہے. ہندوستان کے لیے غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی متحد ہوتے چلے گئے. پاکستان کی لابنگ بہت اچھی, بہت اسٹرانگ ہوئی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب بھی پاکستان سے تشریف لے جائیں گے, سعودی عرب پہلے جائیں گے, اس کے بعد امریکہ آ جائیں گے, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, وہ بھی ملیں گے, ملاقاتیں کریں گے. پچھلے والے ٹور کے اندر آپ کا بڑا اہم رول رہا تھا. اس والے ٹور کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کون سے اہداف؟ ایک تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جنرل اسمبلی کا خطاب تک رکیں, اور انہوں نے جو بھی مظفر آباد میں تقریر کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا, کشمیریوں سے کہا کہ لائن آف کنٹرول کی طرف نہ جائیں, میرے خطاب تک رکیں. تو ایک سینیریو یہ ہے. اب آپ امریکہ کے اندر کیا تیاری کر رہے ہیں؟ سائیڈ لائن ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں, ٹریک ٹو, اس کے اوپر کون سی کوششیں کاوشیں ہیں جو عمران خان صاحب کو وہاں پہ اس کے لیے تیاری آپ یا آپ کی ٹیم کر رہی ہے؟ اچھا, یہ ان کا ٹرپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ یعنی یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد اقوام متحدہ کے اندر ہیڈ آف اسٹیٹ کی آ رہی ہے. تو فرسٹ پریورٹی تو پرائم منسٹر کی یہی ہوگی کہ وہ ان سے ملاقات کریں. اب بڑی سادی سی کہانی ہے, اگر وہ 6-7 دن بھی یہاں پہ رکیں گے اور جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن کے اوپر وہ اگر کوشش کریں کہ وہ آدھے ہیڈ آف اسٹیٹس کو بھی مل لیں تو ان کو روزانہ کی 20 ملاقاتیں تو ان سے ہی کرنی پڑیں گی. اس کے بعد ہٹ کے بیئرلی ان کے پاس شاید کوئی ٹائم بچے. پھر ان کو میڈیا کی انٹریکشن بہت ضروری ہے. آج کے سینیریو میں اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے مین سٹریم میڈیا کی کہ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنا شاید اگر وہ دن رات بھی بات کرتے رہیں تو ان سب کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکیں گے. جتنے لوگ ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹس لینا چاہ رہے ہیں, ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ دو چیزیں تو میں خود سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک یعنی بیسیکلی ان کو لوگ یہاں 15 دن کے لیے رک رہے ہیں جو باقی کنٹریز کے لوگ جو آ رہے ہیں نا, کیونکہ یو این کا جو
सेशन है, इसके अंदर आपकी मुलाकातें होती इतनी बड़ी हैं। इसके अंदर भी हमारी कोशिश यही होगी कि जितने भी वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, नॉट एवरीबॉडी, लेकिन अगर कोई लीडरशिप के लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हो जाए जो ज्यादा इफेक्टिव हों, तो उसकी कोशिश की जा रही है। जो ऐसा नहीं कि लीडरशिप की तरफ कोशिश की जाए, खान साहब के टाइम के अंदर से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एवरी सेकंड वो अपना यूज करने जा रहे हैं, उसके अंदर से वो किस तरह टाइम निकाला जा सके जिसके अंदर ये सारी बातें अकोमोडेट की जा सके। तो इसमें टाइम की शॉर्टेज जो है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं, जिसपे 1-on-1 भी आप मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी वफूद के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े अहम अमेरिकन सदारती कैंडिडेट से आपकी मुलाकातें हो रही हैं, और फ्यूचर के अंदर क्या कोई ऐसा प्लान है कि कुछ आप कांग्रेसमैन सेनेटर्स को पाकिस्तान की दावत दें, लाएं और यहाँ की सूरत हाल और इससे आगे कोई आपका कोई प्लान जिसके अंदर तमाम चीज़ों को दिखाया बताया जाए, उनको फीलिंग्स आएँ कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियाँ देता रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के अंदर भी, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ज़्यादतियाँ हिंदुस्तान कर रहा है वो भी, और तमाम चीज़ों के अंदर अगर कोई ऐसी प्लान। हेलो जी, मैं ताहिर साहब आपसे पूछ रहा था कि क्या फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा प्लान है आपका जिसमें आप कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को पाकिस्तान लेकर आएँ और यहाँ की सूरत हाल के बारे में भी बताएं। हाँ, इंशाल्लाह। ये देखें, इस वक्त तो जो मेन फोकस चल रहा है वो लोगों को इन चीज़ों की स्टेटमेंट, लेकिन जो हमारे जिनके साथ ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप है तो उनको ये मैसेज भी साथ साथ दिया जा रहा है कि भी आप लोगों को चाहिए, इस वेरी यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि उस टाइम जब जो सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है उसके अंदर अगर एक शख्स, दो लोग भी लॉ मेकर्स यहाँ से पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर खड़े होके वही स्टेटमेंट दें जो यहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर दे रहे हैं, तो उसका जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होगी। कोशिश तो हम सब की यही है, हम लगे भी हुए हैं। इंशाल्लाह वेरी सून कोई ना कोई ये यूएन की जो ये कोशिशें हो रही हैं इसको निपटाने के बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई शख्स इसके ऊपर ज़रूर जो पाकिस्तान आने के लिए इंशाल्लाह आपको कोई न्यूज़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, अपनी कोशिशें जारी रखें। पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत मजबूत सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है और पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर तेज़ी से आगे जा रहा है। इसी मौजू पे बात करते हैं। लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान का नैरेटिव तेज़ी से अच्छी तरीके से पाकिस्तान का हम देख रहे हैं यूएनओ के अंदर अमरीकी सदारती उम्मीदवारान के दरमियान, लॉ मेकर्स के दरमियान जा रहा है, और बड़ी अच्छी बात यह कि बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो वहाँ की लोकल सियासत के अंदर हमारे पाकिस्तानी हैं वो बड़ी तेज़ी से मुतहरिक हुए हैं। अभी आप गुफ्तगू सुन ही रहे थे ताहिर जावेद साहब की। अच्छा, ये जो ट्रैक है इसमें कामयाबी ज़ाहिर है इस वक्त बहुत कामयाबियाँ पाकिस्तान ने हासिल कर ली हैं। ये जो कर्फ्यू वाला इन्वायरमेंट है, हिंदुस्तान की ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये सारी दुनिया को इल्म में आ गई। मुजाहिरों की तरफ जो है वो सारी दुनिया बढ़ रही है। ह्यूस्टन के अंदर हमने मुजाहिरे की आपको झलक दिखाई, सिखों का और कश्मीरियों का मुजाहिरा आज हुआ है। मोदी जा रहे हैं, मोदी जाएंगे, वहाँ मुजाहिरे भी होंगे, वो जलसा भी करेंगे। हम अपने कश्मीर वाले इस मसले को उठा के दुनिया में नंबर 1 मसला तो बना चुके हैं। अब इसकी डायरेक्शन आपके ख्याल में पीटीआई की गवर्नमेंट किस सिमत ले जाना चाहती है? फैसल भाई, सबसे पहले तो मैं ताहिर जावेद साहब जैसे मुहिब वतन लोगों को सैल्यूट पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से। ये हमारे दियार गैर में ये हमारे एम्बेसडर हैं, ये हमारे सफ़ीर हैं। जिस तरह का ये मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा हो, कौम का कोई फ़र्द हो, पाकिस्तान कश्मीर सब की शहरग है। कश्मीर हमारी लाइफ लाइन है। कश्मीर के लिए हर पाकिस्तान की जान हाज़िर है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह अभी जावेद साहब की मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था, जिस तरह उन्होंने अमेरिका के अंदर सेनेटर्स को एंगेज किया है, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स को एंगेज किया है, और बिल्कुल वही सूरत हाल जिस वक्त पूरी दुनिया के सामने है उसका वो मुकदमा लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताहिर जावेद साहब और बहुत सारे लोग हैं जिस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर, कश्मीर के सफ़ीर बनकर हमारा मुकदमा जो है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फैसल भाई, जब से इस फाशिस्ट मोदी ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द के रूप के सामने आया है, इसका जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने यहाँ हो चुका है कि जो ये लोग कहते थे कि सेकुलर इंडिया, मेरे ख्याल में अब इंडिया के अंदर भी आप देख लें कि वो मुसलमान हों, वो दलित हों, वो सिख हों, सब जो हैं वो इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को
میں سمجھتا ہوں یہ صرف انہوں نے کشمیر پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے دنیا پہ حملہ کر دیا ہے. پوری دنیا کے لوگ اس وقت اس دہشت گرد سے غیر محفوظ ہیں. تو ہمارا جو نقطہ نظر ہے ہمارا، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ انسانی حقوق کی ابھی پچھلے 4-5 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی اس سے اعلامیہ جاری ہوا. ہم نے UN سیکیورٹی کونسل میں سارا معاملہ لے کر گئے. اور اب کشمیر میں جو جلسہ ہوا، پرائم منسٹر عمران خان نے جس جرت، جس دلیری کے ساتھ اس فاشسٹ مودی کو للکارا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ میسج تو جا چکا. اب ہمارا کام یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے یہ بتائیں کہ آج کی دنیا میں بھی کہ آج 41واں یا 42واں دن ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں پر نہ دوائی ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ وہاں پہ لوگوں کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری کامیابی ہے کہ دنیا اب انڈرسٹینڈ کرنے لگ گئی ہے کہ کشمیر کے اندر بھارت ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. بس 27 تاریخ کو پرائم منسٹر عمران خان کی ایک تاریخی سپیچ ہوگی اور اس کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ کوارڈینیٹ کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے چونکہ پہلے تقریر اس فاشسٹ، اس ہٹلر اور اس مودی کی ہے جس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہوا ہے. ہماری کامیابی یہ ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ ہم اب کشمیر کو آزاد کروائیں. کشمیر جو کہ UNO کی قراردادوں کے مطابق جو وہاں پڑا ہے، اب پوری دنیا کو کنونس ہو چکی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ رشیا جو بہت بڑا سپورٹر ہوتا تھا، امریکہ، فرانس اور چائنا تو ہمارا سب سے پرانا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، وہ تو ہمارا وکیل بن کے یہ مقدمہ لڑ رہا ہے. تو ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ ہم دنیا کو یہ ریلائز کروائیں کہ اب کشمیر کو آزادی دیں، کشمیریوں کو ان کو جینے کا حق دیا جائے، اور جس طرح کشمیری لوگ چاہ رہے ہیں اس طرح ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے. تو میرا خیال کہتا ہے کہ جس طرح ہماری افواج پاکستان نے، آپ دیکھ لیجئے کہ ISPR کا جو سٹیٹمنٹ آیا کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، آخری فوجی، آخری بلٹ اور آخری سانس تک ہم لڑائی لڑیں گے. تو یہ تو دنیا کے سامنے میسج واضح ہو گیا. اور اب میں سمجھتا ہوں فیصل بھائی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ LOC پہ تو جنگ ہو رہی ہے. اب بھارت کی فرسٹریشن دیکھ لیں، وہاں پر LOC کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں چونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دنیا اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اندر سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. لیکن میں چونکہ اس وقت اپوزیشن کا کوئی آدمی یہاں پہ نہیں ہے، اپوزیشن کا رویہ جو ہے وہ بڑا مایوس کن ہے. آپ اندازہ یہ کریں کہ ان کو لاک ڈاؤن کی پڑی ہے. اس موضوع کی طرف آتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ کس طرح سے حکومت سارے پاکستانیوں کو اس نقطے کے اوپر متحد کرتی ہے. عمران خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، مظفر آباد میں انہوں نے بہت شاندار خطاب کیا، میسج کیا بہت کلیئرٹی کے ساتھ. جو اوورسیز پاکستانی ٹائکونز ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں اور پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا. لیکن عملی طور پر اگر ہم بسرا صاحب حکومت کی کارکردگی دیکھیں تو ہم نے فضائی حدود بند نہیں کی ہندوستان کے لیے، ہم نے جو مصنوعات ہیں ہندوستان کی پاکستان میں اس پہ پابندی عائد نہیں کی، ہم نے جو ہے وہ افغان ٹریڈ جو ہندوستان سے ہو رہا ہے اس پہ پابندی عائد نہیں کی، ہم نے جو وہ گلابی نمک ہے، پگ نمک جو پاکستان سے انڈیا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور انڈیا اپنی پیکے کے اندر لگا کے ساری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کرتا ہے اور بلین ڈالرز کما رہا ہے، ہم نے وہ پابندی عائد نہیں کی. ہمارا جو ایکشن ہے پریکٹیکلی ایکشن گراؤنڈ پر وہ کیا ہے؟ فیصل بھائی آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں اور جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میرا خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مودی والا معاملہ ہوا اور جو اس نے ایڈونچر کیا، اس کے فوری بعد جوائنٹ سیشن ہوا، متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور جو سٹیپس لیے گئے ہیں، آپ نے کہا کہ ابھی ٹریڈ بند ہوئی، ہاں کچھ چیزیں جو ہیں شاید وہ ہمارے حق میں بھی نہیں تھی جو بند نہیں کی گئیں. اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تاریخی فقرہ میرے خیال میں جس دن ISPR کی بریفنگ ہوئی تھی اور پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ بالکل آپ پوائنٹ اٹھائیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے. ہمیں میرا خیال میں وہ چیزیں ٹیلی ویژن پہ ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے گورنمنٹ پہ اور افواج پاکستان پہ. اس کی وجہ کہ اگر ہم اپنی ہر اسٹریٹجی کلیئر کریں گے، ہر اسٹریٹجی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بتائیں گے تو شاید ہم وہ میسج کنوے کریں گے ان لوگوں تک جو اویئر ہونا چاہتے ہیں. ایٹمی جنگ سے متعلق تھا، وہ تو ایٹمی جنگ سے متعلق تھا سوال بھی، اور اس کے اوپر بھی اور میزائل کی کیپیسٹی بھی اور اس کے سائز بھی اور دیگر بھی. یہ تو بہت نارمل سے معاملات ہیں، 20 بار پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ چیزیں ہوتی رہی. بھائی جی جی نہیں فیصل بھائی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے فضائی حدود بند نہیں کی، آپ نے ان کی تجارت بند نہیں کی، آپ نے ابھی اور بھی نمک والی بھی بات، میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں 1 by 1 ہو رہی ہیں. دنیا کو اس فاسسٹ کا چہرہ بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو
हमने सफारती लेवल पे इनके बंदों को वापस भेज दिया है। अब चीज़ें जो हैं यकदम ऑल ऑफ सडन जब आप टेकअप करेंगे तो वो दुनिया को ये बताना होगा कि ये यहाँ आज भी हम यही चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंग जो है अगर अल्लाह ना करे ये जंग शुरू हो जाती है तो मुझे बताइए फैसल भाई हालात कहाँ जाएंगे? शौकत बशीर साहब, हम इसी मौजू पर बात करते हैं। मेरे साथ लंदन से एक सीनियर सहाफ़ी वजाहत खान साहब मौजूद हैं। वजाहत खान साहब, बहुत मुजाहरे हो रहे हैं, कश्मीरी मुजाहरे कर रहे हैं, यूके में मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरे हुए हैं, और हम साथ साथ देख रहे हैं कि सिख भी बड़ी तादाद के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं। सिनेरियो बहुत डाइवर्ट हुआ है मकबूजा कश्मीर के अंदर, मजालिम का तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मुजाहरों की एकदम अचानक से तेजी आई है इसके अंदर, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसके तनाजुर के अंदर है, या क्या चीज़ है कि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यूके के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरे देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं? जी फैसल भाई शुक्रिया, आप ठीक कह रहे हैं कि ये मुजाहरों में एकदम तेजी भी आई है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मसला कश्मीर पिछले 70 साल से इसके बारे में प्रोटेस्ट जारी था, और मैं भी पिछले कोई 3 दहाइयों से लंदन में मुकीम हूँ, और मैं देखता रहा हूँ कश्मीर पे बहुत ज़्यादा मुजाहरे होते थे, और पार्लियामेंट में भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी काफ़ी बातचीत होती रहती थी। हमारे जो MPs हैं यहाँ पे वो भी करते थे, पाकिस्तान से भी लोग आते थे हुकूमती, और वो भी यहाँ पे आके याददाश्तें पेश करते रहे। लेकिन ये जो मुजाहरों में तेजी आई है, मेरे ख्याल में तो इसका जो ममार है वो मोदी वज़ीर आज़म भारत का मोदी खुद है। मोदी ने जब ये 370 और 15 ख़त्म की तो उसके बाद आपको पता है कि भारत में बहुत सी अलहदगी की तहरीकें और भी चल रही हैं, सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही नहीं चल रही, तो उनमें भी तेज़ी आई है वहाँ पे भी, और पूरी दुनिया में। अब आपको पता है अमेरिका और इंग्लैंड, बल्कि लंदन और वाशिंगटन, ये 2 ऐसे दुनिया के शहर हैं जहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, ख़ुसूसन लंदन में। तो वजाहत साहब, पाकिस्तान की सियासत बहुत ज़्यादा होती है लंदन में। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूँगा और आगे ले चलेंगे कि लंदन क्या रोल प्ले कर सकता है, और जो मुजाहरे यूके के अंदर मुसलसल हो रहे हैं वो किस सिमत जाएंगे, और कितना प्रेशर हम हिंदुस्तान पर डाल सकते हैं। लेते हैं वक्फा। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का जो एक महाज है, सफारती महाज, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ट्रैक 2 के ऊपर भी पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर रहा है। अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने के अंदर पाकिस्तानी निजात बिजनेस टाइकॉन्स और जो पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तानी हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं। उम्मीदवारान जो हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, कांग्रेसमैन से मुलाकातें हो रही हैं, लॉ मेकर से मुलाकातें हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और मोदी सरकार जो हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है वो एक्सपोज हो रही हैं। इमरान खान साहब ने RSS का पर्दा चाक कर दिया है, दुनिया को बताया किस तरह से हिंदुस्तान सारी दुनिया के अमन से खेल रहा है। साथ ही मुजाहरे भी हो रहे हैं। मेरे साथ ब्रेक से पहले लंदन से हमारे सीनियर एक सहाफ़ी मौजूद थे, वजाहत खान। मैं चाहूँगा कि उनकी बात मुकम्मल हो, उसके बाद फिर हम चलते हैं, गुफ्तगू करेंगे जनरल अमजद शुएब साहब से। लेकिन आप क्या कह रहे थे वजाहत साहब, ये जो लंदन के अंदर सारे फैसले होते हैं, ये मुजाहरे, मुसलसल तेजी जो मुजाहरों के अंदर आई है, पाकिस्तानी बड़े पैमाने के अंदर हम देखते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं। कोई ऐसा दबाव क्यों नहीं डाला जाता बरतानवी हुकूमत के ऊपर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, यूनी फोर्सेस उतारी जाए, कोई ऐसा मामला, कोई ठोस फैसला जो है यूके की तरफ से आए? जी फैसल भाई, सबसे पहले तो वो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इतने बड़े मुजाहरे कभी नहीं हुए। आप भी विटनेस हैं उस मुजाहरे का जो 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पे हुआ था। बहुत बड़ा मुजाहरा था, लंदन की तारीख में कश्मीर के मसले पर इतना बड़ा मुजाहरा कभी नहीं हुआ। और फिर 2 हफ्ते बाद एक मुजाहरा भी हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उसमें शामिल थे और बहुत से पूरे बरतानिया से कश्मीरी इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो भी इतना बड़ा मुजाहरा नहीं था। ये बात दुरुस्त है कि ये अनफिनिश एजेंडा है ब्रिटिश राज का, और इन्हीं को ये मसला हल करना चाहिए। लेकिन ज़रा इस ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि आज का जो दुनिया का चौकीदार वो बरतानिया नहीं है, वो अमेरिका है, और जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी निजात बड़े पैमाने पर लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं,
وہ جو رول پلے کرنا چاہیں یا کریں اور دباؤ ڈالیں، تو جیسے ہم ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر، لوگوں کو شاید اس طرح سے معلوم نہیں تھا جس طرح سے پاکستانی اب بتا رہے ہیں، کیا یو کے کے اندر یہ رول پلے کر کے دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو ایم پیز ہیں یا پلاٹ میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ بالکل دباؤ بڑھاتے ہیں، وہ یادداشتیں بھی پیش کرتے ہیں، وہ آئے روز ہم سنتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کمیٹی روم میں بھی اجلاس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ تبھی آج کل دیکھیں دوستیاں ہوتی ہیں ملکوں کی، وہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ. وجہ صاحب بہت بہت شکریہ، میں آپ سے پوچھوں گا جنرل صاحب، ہم کچھ لو اور کچھ دو، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری معیشت ویک ہے، اور مسلسل انڈیا کی جانب اگر کوئی بھی ملک دیکھتا ہے تو اس کی معیشت کو دیکھتے ہوئے، اس کے بزنس ٹاسک کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے. ایون یہ کہ مسلم ممالک بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ جس طرح سے تجارت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح سے آ کے سعودی عرب بھی کھڑا نہیں ہوتا، یو اے بھی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر بڑی تیزی سے ہم نے ایک سینیریو دیکھا ہے، پاکستان کا نقطہ نظر بڑا پاپولر ہوا ہے اور بڑا اہم ہوا ہے، مظاہرے ہندوستان کے خلاف ساری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. آپ اس ساری صورتحال کو کس سمت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کامیابی ہو رہی ہے، ڈپلومیسی بھی کامیابی کے ساتھ ساتھ ٹریک 2 والی چیزیں جو ہیں اس میں کامیابی ہو رہی ہے، پاکستان کے نیریٹو کو، ڈپلومیسی کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے اگلا ہدف پاکستان کا کیا ہونا چاہیے جنرل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا اتنا شدید، اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اقوام عالم کی توجہ ویسے ہی اس طرف ہے. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے. مسئلہ حکومتوں کا ہے جہاں ان کے اندر ایک منافقت ہے کہ اپنے مفادات کی وجہ سے وہ ایک انسانی مسئلے کو بھی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ لہت و لال کر رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان حکومتوں کے اوپر بھی ان کا اندرونی پریشر بڑھ رہا ہے، ان کے اپنے عوام کی طرف سے، ان کے میڈیا کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی ان کے لیڈرز بھی اس سبجیکٹ پہ بات کرنا شروع ہوئے ہیں، جیسے ابھی امریکہ میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب یہ ملک آپ کے معاملات میں کچھ دخل دیتے ہیں یا آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو مشورہ دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو ٹینشن کم کریں، جنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، دنیا کی توجہ ادھر ہٹ جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ دو ایٹمی قوتیں آپس میں کنفرنٹیشن نہ کریں. سو ہمیں ایک تو فوکس رہنا چاہیے کشمیر پہ. دوسری بات وہ یہ آپ کو کرتے ہیں کہ جی دونوں مل کے تو آپ آپس میں بیٹھیں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ چیز ہے جس کو پاکستان کو چاہیے کہ کل کریں. ہم اس پہ بہت بات نہیں کر رہے، یہ دو طرفہ رہا نہیں. یہ دو طرفہ مسئلہ اور یہ شملہ ایگریمنٹ وغیرہ یہ بھارت نے خود ختم کر دیا. جب اس نے یک طرفہ عمل کر لیا کشمیر کے مسئلے پہ، یک طرفہ قدم اٹھا لیے، تو پھر وہ دو طرفہ کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اب ہمیں اس کا بار بار دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ جی اب دو طرفے کا آپ ہمیں مشورہ نہ دیں، وہ تو بھارت نے ختم کر دیا. وہ دو طرفہ اگر ہوتا تو بھارت ہم سے مشاورت کر کے کوئی قدم اٹھاتا، لیکن یہ تو یک طرفہ سارا کچھ ہو گیا. اب لہٰذا یونائٹڈ نیشن اس میں دخل دے. تو P5 یا بڑے ملک جو ہیں جن میں امریکہ کا ایک مین کردار ہے، ان کا رول تب آئے گا جب آپ دو طرفہ کے دکھ سے باہر آئیں گے. یہ دو طرفہ والا قصہ جو ہے یہ ہم سنتے روز ہیں، لیکن اس پہ ہماری طرف سے بولتا ہی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کہ جناب یہ دو طرفہ ختم ہو چکا ہے. پاکستان کو اس کے اوپر راگ مت اڑاپیں، یہ دو طرفہ اگر ہوتا تو بھارت یہ کام نہ کرتا. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے یہ بھارت کے حساب میں، بھارت کے کھاتے میں ڈالنے والی ہے. اور ہمیں جو ہمارے لوگ کئی کہتے تھے کہ جی ہمیں شملہ معاہدے سے نکل جانا چاہیے، ابھی بھائی نکل کیا جانے سے، نکل گئے ہیں، وہ تو بھارت نکل گیا ہے، ختم ہو گیا، ہم تو نہیں نکلے. تو بھارت کے اوپر سارا اس کا الزام رکھ کے آپ ایک نیا ایک اپنا نیریٹو لے کے جائیں دنیا میں اور اس کو یونائٹڈ نیشن کی طرف بڑھائیں تاکہ P5 جو ہے وہ انوالو ہو اس قصے میں. آج آپ کو مشورہ دے کے وہ انوالومنٹ ان کی ختم ہو جاتی ہے، وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دونوں کو ہم نے مشورہ دیا ہے، مل کے بات کریں، آپ آپس میں بیٹھ جائیں. تو آپس میں بیٹھنے کا 70-72 سال یہ جو اتنا تجربہ اتنی عمر کا وہ تو ناکام ہو چکا ہے. لہٰذا یہ آپ کو غنیمت اور ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ بھارت نے یک طرفہ قدم اٹھایا، آپ اس کو لے کے آگے یونائٹڈ نیشن کی طرف بڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ سفارتی کر رہے ہیں، جتنی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، پہلے کی نسبت، پہلی حکومتوں کی نسبت تو بہت ہی بہتر ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے موازنہ اپنی کوششوں کا پہلی حکومتوں کی کوشش سے نہیں کرنا، ہم نے اپنی کوششوں کا موازنہ بھارت کی کوششوں سے کرنا جو وہ اس وقت کر رہا ہے. کیونکہ وہ ایک جھوٹا نیریٹو دنیا میں بیچ رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا، جہاں جہاں وہ نیریٹو لے کے جاتا ہے وہ آپ کو کاؤنٹر کرنا.
چنانچہ اس کے لیے صرف حکومت یا حکومت کے 2 لوگ یہ نہیں کر سکیں گے. آپ کو مختلف جگہوں پہ ڈیلیگیشنز مختلف بھیجنے چاہیے, وہ امبیسڈرز کے ہوں, خواتین کے ہوں, جو جا کے خواتین کے ریپس کی اور وہاں کے خواتین کے خلاف جو جرم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں دنیا کو آگاہی دیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں آپ کی سفارتکاری کی ایک جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں بھارت کے ساتھ, وہ ایک مقابلہ ہے میدان میں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں, آپ بھی لگے ہوئے ہیں. تو جو سفارتکاری کی دوڑ میں آگے نکل جائے گا وہ شاید اس کھیل میں کچھ حاصل کر لے, ورنہ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ دب جائے گا. جنگ صاحب, میں امریکہ کے اندر ایک سینئر صحافی اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, کامران جیلانی. اور کامران صاحب, یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, کشمیری مظاہرے کر رہے ہیں, سکھ مظاہرے کر رہے ہیں, ہیوسٹن میں آج بہت بڑا مظاہرہ ہوا, آپ نے اس مظاہرے کو کس اینگل سے دیکھا؟ اور مودی وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ کرنے والے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم طاہر جاوید صاحب سے بات کر رہے تھے, ان کی گفتگو سے ایسا لگا کہ 10-15 ہزار سے زیادہ ہندوستانی جو ہیں اس مظاہرے اس جلسے کے اندر ہوں گے, اور سیم ٹائم وہاں مظاہرے کی جگہ بھی رکھی گئی ہے. یہ مظاہروں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اس سے کشمیر کے پوائنٹ آف ویو پہ, مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم جو ہیں اور پاکستان کا نقطہ نظر, اس میں کتنا حوصلہ مل رہا ہے وہاں پر؟ اس میں فیصل اصل میں یہ لیکن پہلی بار ہوا ہے کہ پورے امریکہ میں جو ہے نا ایک پوری تحریک بن کے, مطلب پاکستانیوں نے جس طرح کوششیں کی ہیں, اس کمیٹی کو ملایا, دیگر کمیٹی انڈین مسلم بھی شامل ہیں, تو انہوں نے انٹرنیشنل لمیٹڈ آرگنائزیشن قائم کی, اس کے تحت اور 22 سے 24 تنظیمیں شامل ہوئیں, تو پوری ایک لہر بنی. اس سے اصل فائدہ تو یہ ہوا کہ آج امریکی عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے جہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکی, ان کو بھارتی سفارتکاری کی وجہ سے آج تک یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن آج وہ بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ واقعی بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر زیادتی کر رہا ہے. خالی زیادتی نہیں, وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی, وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, مذہبی آزادی پہ قدغن لگائی جا چکی ہے. لیکن یہ تحریک جس منظم انداز میں اٹھی ہے اس کا شاید پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس وقت, کہ یہاں پہ کس طرح میٹنگز ہو رہی ہیں, کس طرح کوارڈینیشن ہو رہی ہے, کس طرح بجٹ ہے, اور کس طرح مطلب یہ سمجھنے کہ جو امید کی جا رہی ہے اس وقت 22 کو جو مودی یہاں پہ خطاب کے لیے آ رہے ہیں, تو اس وقت جو مظاہرہ 25,000 آدمیوں کی شرکت متوقع ہے اس وقت. 25,000 جی 25,000 انڈینز جو ہے جمع ہوں گے. اچھا, اب آ جاتے ہیں دوسری سائڈ پر. 25,000 پاکستانی سکھ اور دیگر کمیٹیز مظاہرے کے لیے جمع ہوں گے. مظاہرے کے لیے؟ اچھا, 25,000 کے قریب جو ہیں وہ کشمیری سکھ اور پاکستانی مظاہرہ کریں گے جب مودی ہیوسٹن میں ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا مظاہرہ, میرے خیال اتنا بڑا مظاہرہ تو شاید کبھی کسی رہنما کے خلاف نہیں ہوا ہوگا امریکہ میں. نہیں, یہ تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا, اور اسی وجہ سے انڈین آرگنائزیشن تک اس مظاہرے کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے کہ کسی طریقے سے انہیں جہاں مودی صاحب خطاب کریں گے اس سے 5 مائل دور جو ہے ان کو روک لیا جائے, اور یہ بہانہ کیا جائے کہ مودی صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن شاید میرا خیال نہیں ہے کہ سٹی گورنمنٹ اور میئر ہیوسٹن جو ہے اس بات کی اجازت دیں گے یا پولیس اجازت دے گی کہ مظاہرین کو روکا جائے. بہت بہت شکریہ کامران, بہت بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب, مظاہرے اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں, آپ نے کامران جیلانی صاحب کی گفتگو سنی, یہ مظاہرے کتنا بڑا پریشر ڈال سکتے ہیں, کتنا بڑا پریشر ڈالیں گے انڈیا کے اوپر؟ فیصل بھائی, یہی بات میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ سفارتی محاذ پر, سیاسی محاذ پر, اخلاقی محاذ پر اتنی بڑی یہ کامیابی ہے کہ وہ مسئلہ جو اس کو انڈیا کبھی مسئلہ مانتا ہی نہیں تھا, آج وہ انٹرنیشنلائز ہو چکا. آپ یہ دیکھیے, ہو CNN ہو, الجزیرہ ہو, جتنا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہاں پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں, وہاں پر اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے, آپ نے لنڈن سے بھی, امریکہ سے بھی دوستوں کو آن بورڈ کیا, تو اس کی جو اویئرنیس کیمپین لانچ کی حکومت نے آپ مختلف سطح پر. ابھی جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں ہمارے وفود پوری دنیا کے اندر جا رہے ہیں, خواتین جا رہی ہیں, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کس طرح جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کس طرح خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو آج اسی وجہ سے آج اگر امریکہ کے اندر اویئرنیس ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اتنی بڑی جدوجہد ہوئی ہے اس کے بغیر ہو گیا ہے؟ وہاں ہمارے جو سفارت کار بیٹھے ہیں یا ہر جگہ سفارت خانے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے یہ بہت اثر ڈالے گا دنیا پہ, اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر. بالکل ایک بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ آج سپر پاور امریکہ ہے. امریکہ کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ دو ممالک جو دونوں ایٹمی پاور ہیں, ایٹمی قوت ہیں, اگر یہ معاملات آگے چلتے ہیں
تو معاملہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. جنرل صاحب یہ جو بات ابھی ہم نے کامران جیلانی صاحب کی بات سنی اور بسرا صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, جنرل صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر مودی کی آمد پہ ان کے جلسے کے موقع پر کامران جیلانی کہہ رہے ہیں کہ 25,000 سے زیادہ کا مظاہرہ ہم متوقع کر رہے ہیں ہیوسٹن میں. یہ بڑے مظاہرے جو ہیں وہ عالمی طاقتوں کے اوپر کتنا پریشر ڈالیں گے؟ فیصل بھائی یہ دیکھیں یہ مظاہرے بڑے امپورٹنٹ ہیں, بڑے اہم ہیں. یہ جو مظاہرے ہیں یہ بڑے میں سمجھتا ہوں بڑے اہم ہیں اس لحاظ سے کہ یہ عوام کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. یہ اگر مظاہرے نہ ہوئے میں سمجھتا ہوں یورپ میں خاص طور پہ توجہ مبذول کرانا بہت مشکل ہوتا. انہی مظاہروں کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی اور وہاں سے آوازیں اٹھیں کہ جناب بھارت کے اوپر دباؤ آنا چاہیے تاکہ بھارت یہ کام بند کرے. تو یہ کام رکنا نہیں چاہیے. جس طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور بڑے دور دراز علاقوں سے ہو رہے ہیں. یہ ایک طرح سے عوام کا ایک غیظ و غضب, ان کا غصہ, ان کی ریجیکشن ظاہر کرتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں مظاہرے نہ ہوں تو یوں لگے گا کہ جیسے حکومت تو نعرے لگا رہی ہے لیکن عوام میں تو کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے کسی کو, یا عوام اس مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ عوامی رد عمل جو ہے وہ ہر سطح پہ ہر ملک میں ہر جگہ نظر آنا چاہیے تاکہ وہاں کی حکومتیں جو ہیں ان کو احساس پیدا ہو کہ واقعی. اور یہ جیسے ابھی شوکت بسرا بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک سٹیپ ہے, ہم نے صرف ایک نہیں بہت سارے لینے ہیں. جیسے آپ وفود کی بات ہم کر رہے ہیں, خاص طور پہ اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, جیسے ان کے بارے میں جو خواتین کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ جو این جی اوز وغیرہ کام کرتی ہیں ان کو سینسٹائز کرنا ہوگا, وہ جا کے مختلف این جی اوز کو یہ معاملہ سمجھائیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا وسیع میدان ہے جس میں ڈپلومیسی بھی ہے, آپ کی سفارتکاری کے علاوہ آپ کے جلسے جلوس, آپ کے مظاہرے, ہر چیز جو ہے وہ ویلیو رکھتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ بالآخر آئے گا. یہ منافقت ہے بڑی قوتوں کی کہ آپ کو دیر لگ رہی ہے ورنہ تو بہت جلدی ہوتا, بہت جلدی ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جنرل مشویر صاحب, بہت بہت شکریہ جناب محترم شوکت بسرا صاحب. وجاد خط لندن سے موجود تھے, کامران جیلانی صاحب امریکہ سے موجود تھے. مجموعی طور پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ دباؤ ہندوستان پہ بڑھا رہے ہیں. پاکستان کی سفارتکاری بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. جو جنگ ہے ڈپلومیسی کی پاکستان اس میں کافی آگے نظر آتا ہے, لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. عام پاکستانی ساری دنیا کے اندر مظاہرے کر رہا ہے, پاکستان میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن ایک اور میدان ہے وہ ہے 5th جنریشن وار کا. ہم سوشل میڈیا کے اوپر کتنی مزاحمت کر رہے ہیں, کتنا کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر انڈینز بیٹھے ہیں جو کشمیر میں ہونے والے مظالم کے کلپس نہیں چلنے دیتے. ایون یہ کہ پروگرامز کے اندر ہونے والے جو فوٹیج دکھاتے ہیں, مظاہرے دکھاتے ہیں, وہ نہیں چلنے دیتے. لیکن ہر پاکستانی کو اپنے موبائل کے ذریعے جہاں بہت سارے کام کر رہا ہے وہاں پہ یہ ضرورت ہے اس کو کہ وہ لازمی طور پہ کشمیر کے حق میں آواز اٹھائے, مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کے اوپر آواز اٹھائے اور مسلسل اٹھاتا رہے. اور نوٹ کرے کس طرح سے انٹرنیشنلی کس طرح سے انڈینز جو بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں, بلاک کر رہے ہیں بہت سارے پیجز کو, بلاک کر رہے ہیں بہت سارے ہینڈلز کو. لیکن بہرحال یہ جنگ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی لڑنی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.